ایک افسوسناک منظر اس کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، جھوم جھوم کر قوالیاں پڑھی جاتی ہیں. ان قوالیوں کا کوئی ثبوت اسلام میں ہے؟ اور وہ نعتیں جو ٹی وی کے اوپر پڑھی جاتی ہیں پوری شرکیات اور خرافات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ٹی وی کے اوپر توحید کے تعلق سے کوئی بات نہ تو سنائی جاتی ہے اور نہ دکھائی جاتی ہے. بڑے بڑے مزارات، مزاروں کی پرشکوہ عمارات دکھائی جاتی ہیں اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام در حقیقت یہی ہے. قبروں کے اوپر چادر چڑھانا، قبروں کی پرستش کرنا، وہاں عورتوں کا اور مردوں کا جمع ہو کر کے صاحب قبر سے مدد مانگنا، انہیں فریاد رس سمجھ کر کے اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے التجا کرنا. آج ان تمام مناظر سے غیر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام یہی ہے. کیا یہی اسلام ہے جو ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اس سے ہماری مذہبی اور روحانی زندگی حد درجہ متاثر نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ٹی وی کے اوپر اسلام کی غلط شکل پیش نہیں کی جا رہی ہے؟ استخارے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا، وہ استخارے کا طریقہ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے الا من شاء اللہ. ایک ایسا آدمی جس کی داڑھی سفاچٹ ہوتی ہے، وہ کالز ریسیو کرتا ہے اور ان کی پریشانیاں ایک بڈھے کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کو سناتا ہے، اور وہ بڈھا ایک ہی منٹ کے اندر استخارہ کر کے فوراً اس مسئلے کا حل اور اس پریشانی کا حل بتا دیتا ہے. بتائیے ٹی وی کے اوپر استخارے کا یہ طریقہ کیا مسنون طریقہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا یہ طریقہ بتایا؟ یہ تو بدعی طریقہ ہے. اس طریقے کا تو ثبوت کہیں بھی نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے جو حضرات بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، اذان سننے کے بعد کیا وضو بنا کر کے وضو کر کے نماز کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ اذان کس لیے دی گئی ہے؟ اگر وہ اذان ہے تو پھر لبیک کہہ کر کے وضو بنا کر کے فوراً مسجد کی طرف چلنا چاہیے. یہ کس طریقے کی اذان ہے؟ اور جانتے ہیں اس اذان کا اعلان اور تلاوت قرآن کا اعلان کون کرتا ہے؟ اکثر مرتبہ کوئی محترمہ کرتی ہیں جن کا سر دوپٹے سے آری ہوتا ہے، جن کے سینے دوپٹوں سے آری ہوتے ہیں، چہرے پر غازہ ملا ہوا ہوتا ہے، لبوں کے اوپر لپسٹک ہوتی ہے اور ہونٹ ایسے سرخ سرخ دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی بلی ٹماٹو کیچپ کھا کے بھاگی ہو. بدن پر ٹھیک سے لباس نہیں ہوتا، بازو ننگے ہیں، پیٹ ننگا ہے، چہرہ ننگا ہے، سر ننگا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں. ایسی محترمائیں اذان کا اور تلاوت قرآن کا اشتہار دیتی ہیں، اس کا اعلان کرتی ہیں اور اس کا ایڈورٹائز کرتی ہیں. بتائیے ہماری مذہبی زندگی کے اوپر اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس لیے لے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، تھوڑی سی تھکن دور ہو جاتی ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں دی ہے
اور اس زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں، ان لمحات کو ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو ایسے ہی کل کریں، ایسے ہی پاس کر دیں، ایسے ہی گزار دیں۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، بڑی پیاری روایت ہے، اور یہ روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب صفۃ القیامہ میں لائے اور علامہ البانی سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم۔ رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سے کسی بھی آدم کی اولاد کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ اسے 5 سوال کرے گا۔ پہلا سوال یہ کرے گا، زندگی دی تھی، زندگی کے لمحات گزار کر کیسے آئے ہو؟ زندگی کا لمحہ لمحہ تم نے کیسے گزارا؟ ٹائم کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اور پھر عمر کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے جوانی۔ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ جوانی کے یہ خوبصورت لمحات جو تمہیں عطا کیے گئے تھے کہاں گزار کر آئے ہو؟ اور مال کہاں سے حاصل کیا یہ پوچھے گا۔ مال کہاں خرچ کیا؟ عالم سے پوچھے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات آدمی نہیں دے لیتا تب تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات آپ نے دیکھا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، گویا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور جہاں تک آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے، آپ ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل خود متعین کر دیا ہے، آپ ٹائم کیسے پاس کریں گے؟ کہاں آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل متعین کر دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ پڑھیے سورہ عصر، والعصر، زمانے کی قسم۔ واٹ از ٹائم؟ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کسے بولتے ہیں؟ لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے۔ جیسے بہت سارے ریت کے ذرات ملتے ہیں تو پتھر کی چٹان بن جاتی ہے، ایسے ہی لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے مجموعے کی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تمہاری زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل یہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تمہاری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر ان کے علاوہ تم نے اپنی زندگی کے لمحات کہیں اور صرف کیے تو تم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، لمحات کے مجموعے کی قسم، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں، مگر 4 انسان گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے۔ مسلم زندگی کا، مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم گزارنے کا اور کہیں آرڈر نہیں ہے، اور کہیں حکم نہیں ہے، اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے۔ ہمارے ایک شاعر دوست نے کہا کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات۔ کیا بولتا ہے؟ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا۔ جس طریقے سے ریت کے ذرات کہیں جمع ہوں، ہوائیں چلتی اور ریت کے ذرات بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بغداد کے یا کہیں کے بازار میں ایک آدمی زور زور سے چلا رہا تھا، ارے بھائی میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے نفع تو ملے گا ہی نہیں، میرا سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔
لوگوں نے جب اس کی چیخو پکار سنی تو قریب آئے کہ بھئی کیا بیچ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جلدی سے میری چیز خرید لو ورنہ نفع تو نفع، میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا، میری پونجی بھی چلی جائے گی۔ لوگوں نے قریب آ کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا، برف بیچ رہا تھا۔ یہ زندگی برف کی مثال ہے، جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں یہ برف پگھل رہی ہے، جلدی سے بیچ کر کے پیسے کھڑے کر لو ورنہ نفع تو نفع، سرمایہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔